من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی نازک مسئلے پر ملک کے بہترین دماغوں سے شاندار اوپینین لیا اور لوگوں نے بابری مسجد سے متعلق اس کے پاس، اس کے مقدمات اور اس پر ہونے والی بحثیں، ان کی سچائیاں اور اس کے ساتھ ہونے والا فریب اور جھوٹ اور مکاریاں، یہ ساری چیزیں ہمارے فاضل مقررین کے ذریعے منظر عام پر آئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں عرض گزار ہوں کہ بابری مسجد اسلامی تاریخ کی ایک ایسی مظلوم مسجد ہے جس کے ساتھ جابرانہ اور ظالمانہ سلوک روا رکھا گیا، اور اکثریت کے دباؤ میں آ کر افسوسناک مرحلہ یہ آیا کہ عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں اکثریت کے دباؤ کا شکار ہو گئیں، جو فیصلوں سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں جو مسئلہ گیا، ہائی کورٹ کی بینچ نے ایک واضح عدالتی فیصلہ دینے کے بجائے ایک پنچایتی فیصلہ کیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 1949 23 دسمبر کی درمیانی رات میں بابری مسجد میں چوری اور چھپے کے ساتھ شری رام کی مورتی لا کر نصب کر دی گئی، اور اسی کو وجہ جواز بنایا گیا کہ اب رام اپنی جنم بھومی پر بیٹھ گئے ہیں۔ اور جب مقدمہ شروع ہوا تو دو تین فریقین اس مقدمے میں آگے بڑھے، اور اس میں ایک فریق خود شری رام کو بھی بنایا گیا، اور ان کے نام سے بھی اس مقدمے کی پیروی ہوتی رہی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اکثریت یا اقلیت کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش دستور ہند میں ہمیں نہیں ملتی۔ ملک کی عدلیہ ہو یا ملک کی پارلیمنٹ، ان تمام تر کو ہندوستان کو چلانے کے لیے دستور ہند کی روشنی میں عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اسی پر پارلیمنٹ میں ہم جیسے ممبران پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر آف انڈیا یا پریزیڈنٹ آف انڈیا یا عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس آف انڈیا کی اوتھ ہوتی ہے۔ ہماری اوتھ اس بات کے مد نظر ہوتی ہے کہ ہم چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں کریں گے، ہم انصاف کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، فیصلہ چاہے ہمارے حق میں آئے یا ہماری مخالفت میں آ جائے۔ 1990 میں مسٹر ایڈوانی نے ایک نعرہ دیا، ہم ہیں ہندو 60 کروڑ، دیں گے تالا توڑ مروڑ۔ اور 1949 میں جب یہ بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی، اس وقت کے کلکٹر نے بھی پارلیمنٹ کو رپورٹ کیا کہ یہ چوری اور دھاندلی کے ساتھ مورتی رکھی گئی ہے، اور اس وقت کے ہوم منسٹر کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے، مسٹر سردار پٹیل کا، کہ اسے اس جگہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ مگر برا ہو سیاسی مصلحتوں کا، جس کی بنیاد پر ہمیشہ اقلیتوں کو اکثریت کے ذریعے دبانے کی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں بھی یہی ہوا، اور مضبوطی کے ساتھ سنی وقف بورڈ بھی اس کے لیے لڑتا رہا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نہ مندر کا تھا نہ مسجد کا تھا، مسئلہ تھا حق ملکیت کا، اور حق ملکیت کے سلسلے میں مخالف گروپ کے جتنے بھی دعوے دار تھے، یا جو بھی ان کے دعوے کی مثلیں عدالتوں میں آئیں، وہ سب کی سب بے وزن تھی۔ اس کے برخلاف عدالت میں سنی وقف بورڈ نے جو باتیں اپنی رکھی تھیں وہ بربنائے صداقت تھیں، اور ان باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ ہم عدالت کے فیصلے پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت فیصلے کو اکثریت اور اقلیت کے تحت نہیں دیکھے گی، بلکہ فیصلے کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ عدالت کے فیصلے میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ کوئی مندر نہیں تھا، بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، بابری مسجد 465 سال پہلے بنائی گئی مسجد ہے، اور وہ خود بابر نے بھی نہیں بنائی تھی،
بابر چونکہ اس ملک کے فرما روا تھے، اس لیے ان کے نام پر اس مسجد کا نام ان کے فوجی سپہ سالار میر عبد الباقی نے بابری مسجد رکھ دیا تھا۔ دراصل اس کی بنیاد میر عبد الباقی نے رکھی تھی، جو بابر کے ایک سپہ سالار تھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ بڑا صاف تھا اور اس کو صفائی کے ساتھ طے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس سے پیچھے ہم جائیں تو جس وقت نوابین اودھ کی حکومت تھی سعادت یار علی خان کی، ان کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ سامنے آیا تھا۔ بابری مسجد کے سلسلے میں تو کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ اس کے باہر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، جس چبوترے کو رام کے نام پر بھی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ ہنومان کے نام پر بنایا گیا تھا، اور وہاں یہ دعوے داری ہوئی کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ اس زمانے کے ہندو جج پانڈے صاحب نے، جو انگریزوں کی طرف سے عدالت کی نمائندگی کرتے تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنے آرڈر اور اپنے فیصلے میں کہ یہاں مندر نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے کہ مسجد کے بازو میں اگر مندر بنا دی جائے تو ہندو مسلم تنازعات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور پھر ان حالات پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک دیوار کھینچنے کی بھی بات کی تھی۔ بہرحال معاملات الجھاتے رہے۔ دراصل یہ معاملہ الجھایا سیاسی پارٹیوں نے، اور سیاسی پارٹیوں کا آپ رخ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں ووٹ چاہیے اور ووٹ کی بنیاد پہ اقتدار چاہیے۔ رام کا نام لے کر چاہے وہ راوڑ کا کاروبار کرتے ہوں، مگر بھولی بھالی جنتا کو رام کے نام پر جس طرح یرغمال کیا گیا، اس یرغمال کرنے کے پس منظر میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ شری رام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو میں مسلم رائٹرز کے ذریعے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے ہندو رائٹرز اور ہسٹورین کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے رام کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تازہ ترین آپ کے کرناٹکا کے پڑوس میں تلنگانہ ہے، حیدرآباد میں چار مینار ہے، اور چار مینار میں کبھی مندر نہیں رہا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بیٹھ کے وہاں ناریل پھوڑ دیا اور وہاں بیٹھ کے پوجا شروع ہوئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی چار مینار کے پیٹ میں ایک مندر کا نرماण کر دیا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد یہ کہا جائے گا کہ یہ پراچین مندر ہے۔ تو اس طرح سے آستھاؤں کا نام لے لے کر کے اس ملک میں انصاف کا خون عرصہ دراز سے ہوتا رہا ہے، بلکہ ملک کے آزادی کے بعد سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت پر مسلط کرنے کے لیے سرکاری ذرائع کو ہمیشہ استعمال کیا گیا، چاہے وہ کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہو یا آج بی جے پی کی حکومت۔ دھرم نرپیکش ملک بنا تھا، سیکولر روایات پر مبنی اس ملک کو چلانے کا عہد کیا گیا تھا۔ دستور ہند خود اس بات کا حوالہ دیتا ہے کہ ملک کی حکومت سیکولر ہوگی، ملک کی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کا احترام ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور دستور ہند خصوصی طور پر اقلیتوں کے معاملے میں بڑا حساس رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کسی کے دھرم اور کرم میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کسی دھرم اور کرم میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو قانون اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ تو جہاں تک قانون اور دستور کی بات ہے، دستور تو بہت مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، مگر دستور جن لوگوں کے حوالے آیا، دستور کا امپلیمنٹیشن جن لوگوں کو کرنا تھا، ان لوگوں نے کبھی بھی انصاف سے اس ملک میں کام نہیں لیا، اور نتیجے میں تقسیم ملک کے بعد ملک کی اقلیت اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں کس دینے کا ایک مضبوط نظریہ ہر حکومت کے اندر اپنا کام کرتا رہا۔ حکومت چاہے جس کی بھی رہی ہو، چاہے وہ سیکولرزم کے نام پہ بن رہی ہو یا سیکولرزم کے خلاف مذہبی جنون کی بنیاد پہ آ رہی ہو، مشترکہ ایجنڈا سبھی لوگوں کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی نہ لیڈرشپ قائم ہونے دیا جائے، نہ مسلمانوں کا تشخص قائم ہونے دیا جائے، مسلمانوں کو صرف اپنے رحم و کرم پر رکھا جائے، مسلمان ہمیشہ بھکاری بن کر کے رہے، سوالی بن کر کے رہے، کبھی حصہ دار اور ساجھیداری کی بات مسلمان نہ کرے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 47 سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ یہی سلوک ہر جگہ ہوتا رہا ہے۔ 1992 میں 6 دسمبر کو جس آدمی نے اس ملک کے دستور کا خاکہ کھینچا تھا، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، ان کے اس تاریخی دن پر بابری مسجد کو شہید کر کے
یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ ہم نہ امبیڈکر کو مانتے ہیں نہ ہندوستان کے دستور ہند کی ہمیں کوئی پرواہ ہے. بابری مسجد کو توڑنے والوں نے بابری مسجد کے نیچے ملک کے دستور کو، ملک کی جمہوریت کو، ملک کے سیکولرزم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بابری مسجد کہنے سے بھی کتراتے رہے اور صرف بابری بابری کہہ کے اس مسجد کا تعارف ہوتا رہا. مسجد کے ساتھ یہ مظلمانہ ظالمانہ سلوک شروع سے کیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسجد نہیں ٹوٹی ہے اور ایک یہ فیصلہ نہیں آیا ہے. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ دراز تک چلنے والا بابری مسجد کا یہ مقدمے کے فیصل ہونے سے پہلے عوامی ایک ایسی رائے مستحکم طور پہ بنا دی گئی کہ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دینے میں ججوں کو بابری مسجد کے حق میں اور بابری منصفانہ فیصلہ دینے میں ججوں کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا. جج بھی، جن ججوں نے قلم چلایا ہے وہ بھی اچھی طرح سے حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، مگر حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ابھی دہلی میں فساد ہوا. دہلی میں مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں اور وہ مل جل کر کے رہتے ہیں. وہ مسلمانوں کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے مگر اس ڈر سے اپنے گھروں سے نہیں نکلے کہ اگر ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے تو یہ بلوائی اور یہ ہندوتوا کے پجاری ہمارے گھروں کو بھی جلا ڈالیں گے، ہماری بہو بیٹیوں کی بھی عزت و ناموس سے کھلواڑ کریں گے. تو یہ ایک ماحول پہلے بنایا گیا اور زہریلے نفرت کے انجیکشن پورے ملک کی اکثریت کی نسوں میں سرایت کیے گئے اور اس کے بعد بابری مسجد کے معاملے کو دھیرے دھیرے ٹالا جاتا رہا اور دھیرے دھیرے اس منزل تک پہنچایا گیا جہاں ملک کے قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے کوئی قانون نہیں رہ گیا، اس لیے کہ قانون تو تھا مگر قانون پہ عمل کرنے والے نہیں. پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ بلوائیوں کا ساتھ دے کر کے ایک طبقے کے قتل اور غارتگری کرے، پولیس کا کام یہ ہے کہ بلوائیوں کو شکنجے میں لے. مگر آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ جہاں فساد ہوتا ہے، فساد صرف بلوائی نہیں کرتے، بلوائیوں کو پوری طاقت حکومت کی اسپانسرشپ میں دی جاتی ہے اور بلوائی اس طرح سے مسجدوں کو توڑتے ہیں، مسلمانوں کا گھر جلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے کھیل ایک زمانے سے یہاں ہوتے رہے. کانگریس کا زمانہ، سیکولرزم کی باتیں یہ لوگ کرتے رہے. میں نے راجیو گاندھی سے بھی پوچھا تھا کہ واٹ از دا سیکولرزم، کس چیز کا نام ہے سیکولرزم؟ انہوں نے کہا دھرم نرپیکشتا کا نام ہے سیکولرزم، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کی سمپتی پر، گورنمنٹ کی چیزوں پر کسی بھی مذہب کا کوئی نشان نہیں ہوگا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے راجیو گاندھی سے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھنا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں یہ ہندو راشٹر کے پولیس اسٹیشن ہیں یا سیکولر راشٹر کے پولیس اسٹیشن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکولر راشٹر کے پولیس اسٹیشن ہے. میں نے کہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ کتنے پولیس اسٹیشنوں میں مندر بنے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اب باقی رہ گئے ہیں بننے کے لیے. ہر PWD کی سڑک پہ ایک ہنومان جی سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا مندر نہ بناؤ، نہ میں مندر کی مخالفت کرتا ہوں ان کے، نہ اپنی مسجد کی تباہی کو تسلیم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے باپ کی زمین پہ مندر بناؤ، حکومت کی زمین پر، سیکولر اسٹیٹ کی زمین پر دھارمک استھان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کھلم کھلا دھاندلی اس طرح سے ہوئی کہ لوگوں کی نسوں میں اس بات کو بھر دیا گیا اور کانگریس اپنے زمانے میں اس چیز کو سمجھتی تو رہی مگر اس پر قابو پانے میں ناکام رہی. نتیجے میں ہر کھدردھاری کی دھوتی کے نیچے RSS کا نکر ہم کو ملا اور آج پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے حکومت نے اپنے دباؤ میں ججوں کو لیا، حکومت نے اپنے دباؤ میں پولیس ایڈمنسٹریشن کو لیا. آج تو مکمل طور پہ سب کچھ بک چکا ہے اور ایسے عالم میں نہایت خاموشی کے ساتھ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دلوا دیا گیا. کورٹ کہتی ہے مندر توڑ کے مسجد نہیں بنی، کورٹ کہتی ہے مسلمانوں نے کوئی ظلم کر کے مسجد نہیں بنایا، مگر اس کے باوجود اکثریت کا احترام کرتے ہوئے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کو تسلیم نہیں کریں گے قانون کے مقابلے میں. میں پوچھتا ہوں یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ بھی تو ایک طبقے کی آستھا ہی کے حوالے سے سامنے آیا ہے، مگر چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر حد سے زیادہ گزر جانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر
ہمارے دل تو خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے بھی ہمیں اس کا انصاف نہیں مل سکا۔ اس لیے آج بابری مسجد پر سوا اس کے کہ اس کی تاریخ دہرائی جائے، اس کی سرگزشت کی بات کی جائے، اس سے زیادہ ہمارے زعما اور ہمارے علماء، ہمارے مدبرین، ہمارے مفکرین کوئی زیادہ بات نہیں کر پاتے۔ آگے کی بات یہ ہے کہ ایک بابری مسجد ٹوٹی ہے جس کا ہمیں غم ہے، ظالمانہ طریقے سے توڑی گئی اور منصفانہ طریقے سے بابری مسجد کو اس کا حق بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد تو ہم مسلمانوں کو عبرت پکڑتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ بابری مسجد کو تو یہ کہہ کے چھین لیا گیا کہ 1949 سے کوئی مسجد میں نماز ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر آج ہمارے محلوں میں جو مسجدیں ہیں بابری ہی مسجد کی طرح بد نصیبی سے وہ بھی ویران نظر آتی ہیں۔ محلے کے مسلمان بھی محلے کی مسجد سے انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہے اور روڈ پہ لوگ آ جاتے ہیں، مگر اسی جمعہ کے روز عصر کے وقت مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان حالات میں مسلمانوں کو میں ایک اپنا حقیر سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خلاف پیغمبر کثیر رہگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، حضور کا راستہ چھوڑ کر اگر آپ چلیے گا، آپ چلتے رہیے گا مگر اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچیے گا۔ اس لیے ان حالات سے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکوہ سنج تو ہم ہیں ہی، صبر و رضا کے ساتھ استقامت کی مضبوط چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے مسلم تشخص کو برقرار رکھیں، اپنی زبان کو برقرار رکھیں، اپنے اعمال صالحہ کی نمائندگی اپنے عمل سے کریں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ آج تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے چل رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں سے بھی انجینئر بلائے گئے ہیں۔ اس کے جو پلر تیار کیے جا رہے ہیں، اس کے نیچے ایک ندی نکل آئی ہے۔ 465 سال تک بابری مسجد اسی ندی کے اوپر کھڑی رہی ہے اور اللہ کے کرم سے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اب جب مندر بنانے کی بات آ گئی ہے تو مندر کا کام آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ روکوا دیا گیا ہے، اس ڈر سے کہ یہ پلر مندر کا ساتھ نہیں دے پائیں گے اور کسی بھی وقت مندر ڈھہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ بابری مسجد کی زمین کے نیچے ریت ہی ریت ہے اور اس کے نیچے ایک ندی بہ رہی ہے جو اپنا بہاؤ لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، پروردگار نے ہمیں اس امتحان کے دور میں پیدا کیا ہے، ہم صبر و ضبط کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں۔ مسجد کے سلسلے میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی تعمیرات دنیا میں ہوئی ہیں، چاہے وہ غرناطہ میں ہوئی ہوں، اسپین کی سرزمین پہ ہوئی ہو، تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ روڈ پہ لوگ نام، کہیں ابوالکلام آزاد روڈ ہے تو کہیں اشفاق اللہ خان روڈ ہے، کہیں اورنگزیب عالمگیر روڈ ہے۔ اب روڈوں کو بھی مٹا کر کے ان کے نام بدلے جا رہے ہیں اور مسلمان اس پہ ماتم کر رہا ہے۔ میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، تاریخ سے اپنا اسلام حاصل مت کرو، اسلام کو قرآن و سنت سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، پھر وہ بنیں گی، مگر ہم سے ہمارا دین تو نہیں چھینا گیا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، اور اگر اپنے دین پر کوئی بات آتی ہے تو سیدھے سیدھے دنیا سے کہہ دو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ضرورت ہے اپنے وجود سے اسلام کی سچائیوں کا اظہار کرنے کی، اور ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی۔ اللہ نے چاہا تو پھر اللہ کا گھر وہیں آباد ہوگا جہاں اللہ کے گھر کو ظلم و ستم کے ساتھ توڑا گیا ہے۔ اس لیے کہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے لوگ فیصلے سمجھتے ہیں کہ بارڈر پہ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بارڈر پہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے تاریخ کیا کرتی ہے، فیصلے آنے والا مستقبل کیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ بابری مسجد کا بھی فیصلہ آنے والا مستقبل اور آنے والی تاریخ ضرور کرے گی۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں بت تھے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ اللہ کا گھر وحدانیت کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ کا جو گھر تھا، جہاں اللہ کی وحدانیت کے سجدے ہو رہے تھے، جہاں رسول کی رسالت کے ڈنکے بج رہے تھے، اگر وقتی طور پر وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے تو پروردگار ہمارا نہ مرنے والا ہے نہ سونے والا ہے، اور وہ ہمیشہ اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اہل حق بننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور جو مسجدیں ہم سے چھینی گئی ہیں ان سے بہتر تعمیر کے لیے آنے والے دور کا کوئی بھی مسلمان اپنے دور کی تجدید کرے گا۔
اور اپنی وراثت دیرینہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کروائے گا. خدا حافظ.